السلام علیکم، میں ہوں محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ آج ہم موجود ہیں سوان گارڈن میں الفروق حجامہ سینٹر میں۔ ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر فاروق ملک صاحب بھی موجود ہیں۔ حجامہ جو اس کو حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے اور ویسے بھی حجامہ کی ایک بہت زیادہ طاقت ہے، افادیت ہے۔ تو آج ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان سے کچھ اس حوالے سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمارے چینل کو وقت دیا۔ آپ سے میں سب سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ حجامہ ہے کیا چیز، کیا ہے حجامہ؟ حجامہ ایک سنت طریقہ علاج ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا تو فرشتوں کے جس گروہ سے بھی میری ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اپنی امت کو حجامہ سے علاج کا حکم فرمائیے۔ اس کے بعد ایک حدیث ہے جس کے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی تم دوا و علاج کرتے ہو اس میں سب سے بہترین دوا و علاج حجامہ ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی ایسا علاج ہے جو تمہاری بیماری کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے تو وہ حجامہ ہے۔ تو حجامہ کو حدیث میں اس طریقے سے بیان کیا گیا اور بہت ساری حدیث ہیں جس کے اوپر اس کی فضیلت اور اس کے مقام کو بیان کیا گیا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے حجامہ کے بارے میں جو سنت طریقہ ہے اسی طرح کریں گے تو اس کی کیا افادیت ہوگی، اس کی کیا انسانی باڈی کے اوپر اثرات ہوں گے؟ دیکھیں، حجامہ بیسیکلی دنیا پوری میں ہو رہا ہے۔ اس میں فائر کپنگ ہو رہی ہے، ڈرائی کپنگ ہو رہی ہے اور ویٹ کپنگ ہو رہی ہے۔ اب جو ویٹ کپنگ ہے جس میں باڈی میں سے ٹاکسن فاسد خون نکلتا ہے، وہی سنت طریقہ علاج ہے اور وہی ایسا علاج ہے کہ جس سے انسانی صحت کے اوپر پازیٹیو اثرات آتے ہیں، بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ باقیوں سے بھی ایک ہے، دنیا کر رہی ہے اس کو، مگر جو سنت طریقہ علاج ہے وہ ہے ویٹ کپنگ، جس سے خون جسم سے نکلا جائے، فاسد خون۔ اور یہ خون جو ہے انسانی جسم کے اوپر جو ہے اسکن کی 7 لیئرز ہیں، 7 تہیں ہیں، جو اوپر کی 2 سے 3 تہیں ہوتی ہیں وہ اس میں فاسد خون ہوتا ہے اور اس کے نکالنے کا نام ہی حجامہ ہے۔ یہ خون نکلے گا تو انسان بیماریوں سے چھٹکارا پاتا ہے۔ جی، جو کون سے لوگ جو ہیں اس کے قابل ہوتے ہیں یا اس کے اہل ہوتے ہیں کہ وہ حجامہ کر سکتے ہیں؟ آیا اس میں کون سی ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے؟ دیکھیں، حجامہ کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے فاضل طب اینڈ جراحت ہونا، FTJ، یہ ڈگری ہونی چاہیے حجامہ کرنے کے لیے۔ جی، اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں حجامہ کروانے کے؟ دیکھیں، حجامہ کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ حجامہ ایک سنت طریقہ علاج ہے۔ اس کا سائیڈ ایفیکٹ جو ہمارے استاذہ کرام نے ہمیں بتایا ہے وہ یہی ہے کہ حجامہ کرنے والا اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ حجامہ جو کر رہے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ کوالیفائڈ ہونا چاہیے، جس سے بھی حجامہ آپ کروائیں، اور تجربہ کار بھی ہونا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ لازمی ہیں حجامہ کروانے کے لیے۔ جی جی، اگر ہم حجامہ کرواتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہمارا دوسرا بھی علاج چل رہا ہوتا ہے یا آیا کہ ایلوپیتھک ہو یا ہومیوپیتھک ہو، تو اس سے کوئی ڈفرینس تو نہیں اس میں پیدا ہو؟ دیکھیں، اگر کوئی بھی کسی قسم کا کوئی علاج کروا رہا ہے، ایلوپیتھک ہے، ہومیوپیتھک ہے یا کوئی اور بھی طریقہ علاج جو اس نے اپنایا ہوا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں حجامہ بھی کروا لوں، تو انہیں چاہیے کہ ساتھ حجامہ کو کنٹینیو رکھیں۔ وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ جلدی اس سے تدارک ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا، جلدی ٹھیک ہو جائے گا، اور دوسرا کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے۔ جو میڈیسن یوز کر رہے ہیں ان کی جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں باڈی کے اوپر، حجامہ سے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو حجامہ ساتھ اگر دوسری علاجوں کے ساتھ اگر حجامہ ساتھ ساتھ کرواتے رہیں تو آپ جلدی جو ہے صحت یاب ہوں گے۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ نے بتایا کہ حجامہ بیماریوں کے لیے کافی بہتر ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ بیماریوں کو ختم کرتا ہے۔ تو بیماریوں کے ساتھ اگر ہم چاہیں، اس میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے اگر کوئی وبا پھیلتی ہے، جیسے پچھلے دنوں کرونا پھیل گیا تھا، وبا تھی، تو آیا یہ اس میں بھی اسی طرح مفید ہوتا ہے؟ دیکھیں، وبائی امراض کے اندر بھی اگر بیسیکلی باڈی کے اوپر جو امیونٹی انسان کی ڈاؤن ہو جاتی ہے، تو حجامہ جو بیسک افیکٹ کرتا ہے باڈی کے اوپر وہ ہے کہ آپ کی امیونٹی کو نیچرل طریقے سے بوسٹ کرتا ہے۔ تو اس میں جو بھی آپ کے جسم کے اندر اس کے بد اثرات ہوتے ہیں، اگر آپ حجامہ کرواتے ہیں تو وہ بد اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ چائنا کے اندر اس چیز کو بہت زیادہ لوگوں نے جو ہے وہ کپنگ کروائی جو ہے کرونا کے اندر، اور میں نے بذات خود بھی بہت سارے لوگوں کی جو ہے نا کپنگ کی ہے اور الحمدللہ وہ صحتیاب رہے ہیں ڈیورنگ جو ہے وہ اس کے کرونا کے اندر بھی اور آفٹر کرونا بھی۔ ان کے اور جو انہوں نے میڈیکیشن اور انجیکشن لگوائے ہوئے تھے اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ختم کرنے کے لیے حجامہ لوگوں نے کروایا ہے اور بڑا پازیٹیو رزلٹ ملا ہے لوگوں کو الحمدللہ۔ تو آیا پاکستان میں ابھی ایک ماحول بن رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس طرف آ رہے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کے اندر بہت تیزی سے جو ہے لوگ اس طرف آ رہے ہیں اور لوگوں کا رجحان بیسیکلی پہلے لوگوں کو نالج نہیں تھا، علم نہیں تھا اور اس سنت کے بارے میں اتنا نالج نہیں تھا۔ الحمدللہ اب جو ہے لوگ بہت تیزی کے ساتھ اس طرف آ رہے ہیں، اس علاج کو اپنا رہے ہیں
اور اپنی دوسری علاج کے ساتھ ساتھ اس کو علاج کو کنٹینیو کر رہے ہیں، اور ہزاروں لوگ جو ہے وہ اس سے صحتیاب ہو رہے ہیں۔ باقی دنیا میں کہاں اس وقت جو یہ کپنگ کی جا رہی ہے، حجامہ کیا جا رہا ہے؟ جیسے جی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں تو ہو رہا ہے، باقی اور دنیا میں کہاں ہو رہا ہے؟ دیکھیں اس ٹائم حجامہ جو ہے وہ چین کا یہ قومی علاج ہے، جسے کپنگ تھراپی ہے، اس میں وہ ایکوپنچر بھی کر رہے ہیں، مگر وے آف جو ہے وہ تھراپی یہی ہے، اسی کی بیس روٹ یہی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کا قومی وہ 2000 سال سے چائنیز اس طریقہ علاج کو اپنایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ میں اور انگلینڈ میں پراپر اس کی ایسوسیشن بنی ہوئی ہے اور بڑی اچھے انداز سے کپنگ ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ عرب امارات میں تو بہت زیادہ ہو رہا ہے، کپنگ ہو رہی ہے، حجامہ ہو رہا ہے، اور لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، باقی جو ابھی ہماری جو سائنس ہے، جدید سائنس، وہ اس کو جو وہ مانتی ہے اور اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے؟ دیکھیں جدید سائنس کے تقاضوں کے مطابق ہی جو ہے وہ اگر بات کی جائے تو ابھی اس ٹائم جو یورپ کے اندر جو کپنگ ہو رہی ہے، جدید سائنس اس چیز کو مانتی ہے کہ لوگ ایز اے امریکہ کے اندر ایز اے الٹرنیٹیو میڈیسن کے طور پہ اس کو یوز کیا جا رہا ہے، اور ان کے ہاسپٹلس کے اندر اس لوگوں کو جو ہے جن لوگوں کا کوئی علاج نہیں ہوتا اس کو علاج کیا جا رہا ہے۔ اور ابھی جو اوور آل ورلڈ کے اندر ہے، لوگ اس طریقہ علاج سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اور سائنس اس چیز پر سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے آیا کہ جو ماڈرن آج کے دور کا طریقہ علاج ہے، اس طریقہ علاج میں کہ یار یہ کیسا طریقہ علاج ہے کہ جس میں نو میڈیکیشن بھی نہیں ہے اور کیسے لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں، تو سائنس اس چیز کو مجبور ہے کہ یہ اس طریقہ علاج کی طرف آئے، اور الحمدللہ آگے بھی آ رہے ہیں، اور آگے بھی مزید جو ہے نا لوگ اس طرف بہت زیادہ رجحان کریں گے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ ایک سنت طریقہ بھی اور حدیث میں بھی اس حوالے سے تلقین کی گئی ہے، تو آیا اس میں کچھ جو ہیں وظائف بھی ہیں جو پڑھنے چاہیے جب یہ کپنگ ہو رہی ہوتی ہے؟ دیکھیں حجامہ کرواتے وقت جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجامہ جو کرنے والا ہے اور کرانے والا کو دونوں کو چاہیے کہ وہ آیت الکرسی پڑھیں۔ تو آیت الکرسی پڑھنے کا حکم ہے حجامہ کرنے والے اور کرانے والے دونوں کے لیے، کہ وہ یقیناً شفا پا جائیں گے۔ جس نے حجامہ کروایا اور اس کے لیے آیت الکرسی کا ساتھ جو ہے پڑھی اس نے آیت الکرسی۔ اچھا، مرد اور خواتین دونوں کروا سکتے ہیں، بچے کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں مردوں اور عورتوں کے لیے یکساں مفید ہے، اور بچوں کے لیے بھی مفید ہے۔ آج کے دور کے اندر امیونٹی بچوں کی بھی بہت زیادہ لو ہے، تو بچوں کے لیے بھی جو بیماریاں ہوتی ہیں اس سے ریلیٹڈ بھی ہے، خواتین کی جو پیچیدہ بیماریاں ہیں اور اس کے لیے بھی حجامہ جو ہے وہ کروانا ہے، اور مرد تو بہت زیادہ بڑی تعداد میں آپ حجامہ کروا رہے ہیں۔ اچھا، باقی ساتھ ساتھ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو شوگر کا مرض ہوتا ہے، کچھ کو جو ہے بلڈ کے کچھ ایشوز ہوتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے کوئی اس میں کوئی قواعد ہیں یا کیا ہے؟ دیکھیں جو شوگر کے پیشنٹ ہیں یا بلڈ پریشر کے آپ نے پیشنٹ کہا، شوگر کے پیشنٹ کے لیے حجامہ بہت زیادہ افیکٹو ہے۔ اچھا، اور بیسیکلی ہوتا کیا ہے، جب آپ کو ڈائبیٹک پیشنٹ ہو جاتا ہے تو ایک تو اس کی بلڈ کی سرکولیشن بہت زیادہ سلو ہو جاتی ہے، اور بلڈ کی گروتھ میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ جب وہ حجامہ کرواتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے وہ ہے کہ اس کی بلڈ کی جو ہے ڈی ٹاکس ہوتے ہیں، تو آرگن ریفریش ہوتے ہیں۔ میرے پاس بہت سارے ایسے پیشنٹ ہیں جو انسولین پہ تھے، اور آفٹر جو ہے وہ حجامہ انہوں نے ریگولر سیشن کروائے، انسولین ان کی چھوٹ گئی، اور وہ ایک فیمیل تھی، ابھی وہ ڈاکٹر تھی خود، 33 ایئر سے ان کو ڈائبیٹک تھی، 4 سیشن میں وہ یہ مکمل صحتیاب ہو گئی، یعنی کہ ڈائبیٹک 33 ایئر سے وہ پیشنٹ۔ اس کے علاوہ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ ہے خون کی ہی پریشر کی وجہ سے ہی ہے، بلڈ کا ہی ہے، تو وہ ماشاءاللہ بہت سارے ایسے پیشنٹ ہیں جو کہ گولیاں کھاتے تھے اور دل کے مریض تھے، تو الحمدللہ وہ صحتیاب ہیں۔ اچھا، کسی بیماری سے آیا صحتیاب ہونے کے لیے اس کے کتنے جو سیشن ہیں وہ ہوتے ہیں، اور آیا اس میں کتنا گیپ ہوتا ہے سیشنز کے اندر؟ دیکھیں بیماریوں کی اگر بات کی جائے تو اس ٹائم بہت زیادہ اگر کرونک ڈیزیز کے اندر بھی کوئی ہے تو 5 to 7 سیشن ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ 5 سے 7 سیشن میں، اور بعض لوگ ایسا ہوا ہے کہ وہ 10 سال سے اور 15 سال سے بیماریوں کے اندر مبتلا تھے، وہ ماشاءاللہ وہ صحتیاب ہو گئے۔ ابھی ریسنٹلی میں نے پیشنٹ ابھی ڈیل کیا ہے، وہ فرانس سے آئے تھے، 20 سال سے ان کو شیٹیکا تھا، اور مختلف طریقہ علاج وہ اپنا چکے تھے، بٹ وہ صحتیاب نہیں ہو رہے تھے۔ الحمدللہ رات کو میں نے جب ان کی کپنگ کی، اور آفٹر کپنگ ان کا ریویو یہ تھا کہ میں تقریباً 50 to 60% کور ہو گیا ہوں، میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ اسی طرح یہ دردوں کے حوالے سے ہے، اور بھی بہت سارے جو مسائل ہیں لوگوں کے، مائیگرین کا ایشو ہو گیا، یورک ایسڈ کے پرابلمس ہو گئے، بہت سویر قسم کے کیسز کے اندر، تو حجامہ جو ہے وہ یکساں مفید ہے ہر بیماری کے لیے، بشرطے کہ اس کی شرط یہ ہے کہ اس کو ریگولر کروایا جائے اور کوالیفائڈ اور تجربہ کار معالج سے کروایا جائے علاج۔ تو مطلب سیشن کے بیچ میں گیپ کتنا آتا ہے اس میں؟ سیشن میں جو گیپ ہے وہ معالج پیشنٹ کو جب چیک کرتا ہے، جب اس کو ٹریٹ کرتا ہے 15 days اور 1 month،
جو بھی ہم ہجامہ کرتے ہیں پیشنٹ کو جو نیکسٹ ٹائم دیتے ہیں وہ 15 دن کو یا 1 مہینے کا ٹائم دیا جاتا ہے، اور وہ ریگولر اس میں سیشن میں وہ جو ہے 3 سے 5 سیشن وہ یا 7 سیشن تک وہ گزارتا ہے اس میں ٹائم. جی اچھا جی. باقی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے بتایا تھا کہ جو اگر معالج جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس کے پاس مطلب اتنی قابلیت نہیں ہے، تو وہ جو ہے نقصان ہو جائے گا بلکہ فائدہ ہونے کے. تو جو پوائنٹس وہ پوائنٹ کون سے اس میں ضروری ہوتے ہیں جو دیکھیں ہجامہ میں 3 طرح کے پوائنٹس جو ہے وہ ڈسکرائب کیے گئے ہیں، بیان ہوتے ہیں. اس میں سب سے پہلے پوائنٹ ہے سنہ پوائنٹس. وہ سنہ پوائنٹس وہ پوائنٹس ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک پر بار بار لگوائے، یعنی کہ ریپیٹڈلی لگوائے، ان کو ہم سنہ پوائنٹس کہتے ہیں. تو ہر شخص کو چاہیے کہ سنہ پوائنٹس تو لازمی لگوائے، کیونکہ ان کے بے تحاشا ایک پوائنٹ کے بہت سارے فائدے ہیں. وہ اگر بیان کرنے پہ ہیں تو بہت لمبا ٹائم چاہیے اس کے لیے. دوسرے ہیں کہ اسپیسیفک پوائنٹ اکارڈنگ ٹو ڈیزیز. اگر کوئی کسی کا ایشو ہے تو اس ایشو کے اکارڈنگلی ہم پوائنٹ لگاتے ہیں. فار ایگزامپل ایک پیشنٹ آ جاتا ہے کہ میں ڈائبیٹک پیشنٹ، تو ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے پراپر پوائنٹس ہیں. اسی طرح فیٹی لیور کا اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے لیور سے اکارڈنگلی، تو اس کے لیور کے لیے پراپر پوائنٹس ہیں. تیسرا آتا ہے جنرل پوائنٹس. جنرل پوائنٹس یہ ہے کہ کوئی بندہ بھی کسی جگہ بھی کپنگ کروا سکتا ہے، یعنی کہ فزیکل فٹنس کے لیے جو سپورٹس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے اس ٹائم 2015-16 کے اندر مائیکل فلپس تھا، ایک امریکن سویمر تھا، تو اپنی وہ فٹنس رکھنے کے لیے جو ہے وہ کپنگ کروایا کرتا تھا. اور اس نے جب 2015 کے اولمپکس کے اندر 8 میں سے 6 گولڈ میڈل اس نے جیتے. وہ اسی بنیاد پہ اس نے کہا میری فٹنس کا راز ہی کپنگ تھراپی ہے. تو ضروری نہیں کہ آپ بیمار ہوں گے تو تب آپ کپنگ کروائیں گے. یہ ون آف دی بیسٹ پریکاشنز ہیں، بیماری سے پہلے اس کا تدارک بھی ہے. یہ صحیح، بہت اچھی بات ہے. باقی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا ماشاءاللہ سے اس میں کتنا تجربہ ہو گیا، اور آپ کب سے یہ مطلب کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں 2009 سے کپنگ تھراپی کر رہا ہوں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت سارے ہزاروں لوگ اس سے صحتیاب کیے ہوئے ہیں، اور اللہ پاک کی جو ہے نا عطا سے یہ ہوئے ہیں. اور الحمدللہ ابھی بھی جو ہے وہ لوگ صحتیاب ہو رہے ہیں. 2009 سے میں یہ کپنگ تھراپی کر رہا ہوں. ماشاءاللہ زبردست. باقی جو ہمارے ویورز ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے اس حوالے سے، اور اپنا جو ایڈریس وغیرہ اگر کوئی آپ کو آنا چاہے یا آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو اس حوالے سے؟ ٹھیک ہے، میرا جو کلینک ہے، میرا نام ڈاکٹر فروخ ملک ہے. کلینک میرا سواں گارڈن جو ہے نیئر CBR ٹاؤن C بلاک میں ہے. یہاں پہ مین روڈ کے اوپر ہے، سلمان پلازا ہی ہے. اور یہاں پہ پیغام یہی دینا چاہیں گے کہ آپ مختلف بیماریوں کے لیے جو علاج کروا رہے ہیں، اور آپ جو ہے مختلف ادویات لے رہے ہیں، جگہ جگہ پھر رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اس ٹریٹمنٹ کے ساتھ آپ ہجامہ بھی کروائیں. اپنے علاج کو بھی جو ہے وہ ترجیح دیں، اس علاج کو بھی ترجیح دیں، ساتھ یہ بھی ہجامہ بھی کروائیں، تو آپ جلدی کیور ہوں گے. بشرطے کہ آپ جو ہے وہ دنیا جہاں کے چکر لگا رہے ہیں، جگہ جگہ ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں، اور آپ کی ایک ڈاکٹر کے بجائے دوسرے تیسرے کے پاس بھیج دیتا ہے، اور مسائل کی سمجھ بھی نہیں آتی، اور ٹیسٹ کروا کے آپ جو ہے نا وہ تھک گئے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ ہجامہ کی طرف آئیں، سنت طریقہ علاج کو اپنائیں، اور دل اور یقین کے ساتھ اپنائیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر اس سنت کو عطا کیا گیا، تو آپ یقیناً شفا پائیں گے. بالکل. جی، ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر فروخ ملک صاحب موجود تھے، جو کہ ہجامہ کے بارے میں بتا رہے تھے. ہجامہ جو ہے بہت بہتر علاج بھی اس کو کہا گیا ہے، اور پاکستان کیا، سعودی عرب کیا، مڈل ایسٹ، چائنا، امریکہ، ہر جگہ جو ہے یہ کیا جا رہا ہے. اپنی جو قیمتی رائے ہے اس سے ہمیں کمنٹ میں آگاہ کیجیے گا. ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ہمارے Facebook پیج کو لائک اور فالو کر لیجیے، تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک فوری پہنچ سکیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.